بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مریم وہ پاکباز اور پاکیزہ عورت ہے جن کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتار دی گئی ہے، اور قرآن پاک ان کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام مسجد تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی بنیادی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اسی وجہ سے مانگی تھی۔ رواج کے مطابق عبادت کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہوئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس سے ایک عظیم شان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رجعت ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہے تاکہ مزاوروں کے سپرد کر کے اپنی منت پوری کرے۔ وہاں مزاور جھگڑنے لگتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اسے سپرد کی جائے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ مزاور وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہایا اور ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ حیران ہوتے کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرت بجا تھی۔ تبھی حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، کون دے کر جاتا ہے؟ آپ کو حضرت مریم علیہ السلام پرسکون ہو کر فرماتی، اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو اٹھی۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئی، گو کہ فرشتے کے چہرے پہ تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ تاہم بیوی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ کے اس شخص نے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔
آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک مسعود بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بے انتہا تعجب ہوا۔ وہ بولی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، بے انتہا تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے یہاں حمل ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ ارد گرد سے بے چینی اور بدنامی کا خیال گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سرو سامان کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو، کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے چپ ہونے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھو تو اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئی اور قوم کے لوگ اپنی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توقع مدار اللہ کی ذات ہی رہ گیا، تب حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کا جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کرے اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اسرائیل روایت میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے انجیل میں ہے کہ جو حضرت وہب بن منبع کے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کا عمدہ تحفہ دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لے۔ وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، روز سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔
उसी दौरान उस वफद के बाद आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाए। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुकद्दस आ गई। बुखारी शरीफ में हजरत उदा बिन सामत रजी अल्लाह ताला से मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है, और जन्नत हक है और जहन्नम हक है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जरूर दाखिल फरमाएंगे, चाहे वे जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।